پہلا جو جن انکاؤنٹر تھا کیا منظر تھا؟ میں جیسے ہی فرض کیا سویا تو مجھے وہ جننیاں نظر آتی تھی. میرے ساتھ خود تقریباً 7 سے 8 جننیوں کا بھی اثر رہا ہے. کوئی جنات فار ایگزامپل کسی بندے کی باڈی میں چلا گیا, اب آپ اس کو باہر کیسے نکالیں گے؟ مارداڑ ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے. سامنے جو مریض ہے اس کو لمبا وقت نہیں دیا جاتا. وہ جادوگر جسم کے لیے ایک انڈا لے لیتے ہیں. اب انڈے کے اوپر اس بندے کی یا اس کی تصویر بنا دیتے ہیں. نام جو لکھیں گے اسی کا ہی نام لکھ دیں گے, وہ تصویر بنا دیں گے. تصویر بنانے کے بعد اس انڈے پہ پڑھائی کریں گے. سر میں سوئی ہے تو آپ کو ہر وقت سر درد ہو رہا ہے. لبیبہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے اس کے اوپر جادو کا اثر ہے. جس پہ کوئی جادو ہوا ہے تو کیا آپ دکھا سکتے ہیں کون سا کارڈ؟ ڈیتھ کارڈ. جادو کا کارڈ یہ ہے, دی ڈیول. آپ کو شیطان نظر آ رہا ہے؟ ہانڈی بننے کے بارے میں تو سبھی نے سنا ہے, لیکن کالے جادو میں ہانڈی چڑھائی کیسے جاتی ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں یہ شاکنگ کہانی آپ کو جاننے کو ملے گی. بھوت, پریت اور جنات کو صرف ایک چراغ کی مدد سے کیسے جلاتے ہیں, اور دنیا کے کون سے ملک میں سب سے طاقتور کالا جادو کیا جاتا ہے, یہ جاننے کے لیے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا پوڈ کاسٹ ہم اس ٹاپک پر کرنے والے ہیں اور اس مخلوق کے بارے میں کرنے والے ہیں جس سے آپ کا روزانہ کہیں ملنا جلنا ہے اور بات چیت کرنا ہے, جنات کے بارے میں. تو ریڈی ہیں آپ جنات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج؟ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید جنات ہوتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے جو جنات اور جادو کے اوپر بلیو ہی نہیں رکھتا. بالکل ایسے. اور ایک طبقہ ہے کہ وہ روحانیت کے بغیر چلتا بھی نہیں ہے. اچھا, یہ اگر یہاں پہ بات کریں کہ کسی کا یقین ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے قرآن پاک کا ہم حوالہ لیتے ہیں, تو وہاں پہ سورہ جن موجود ہے. اگر ایک سورت کا نام ہی سورہ جن سے رکھ دیا گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنات کی حقیقت. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو اگر ہم لیتے ہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس جنات اور جادو کے علاج کے لیے یوز ہوتی ہے, اور وہاں بھی کہا گیا ہے کہ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے پڑھی جائے. اگر بات کرتے ہیں روحانیت کی, اگر بات کرتے ہیں اللہ کے تعلق کی بھی, اور جنات کی اور پریوں کی اور دیو اور وہ تلسماتی دنیا کی, تو ان کی حقیقت جو ہے روز اول سے ہی ہے. قرآن پاک کا ہی تذکرہ کریں تو ہاروت اور ماروت کو جادو سکھایا گیا, اور وہ پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے ہاروت اور ماروت کا, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا, میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹیں اور پلس پیسوں کا, رزق کا بندش اور اس طرح کی بڑی چیزیں موجود ہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کریں تو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات, اور ہیکل سلیمانی جو ہے جنات سے بنایا. پھر وہ واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے کے آئیں, تو وہاں پہ جنات بھی موجود تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے اس لگے ہوئے تخت کے درمیان میں ہی ہم اٹھا کے لے آئیں گے. مگر وہاں پہ ایک صاحب علم آصف برخیہ جن کا نام ہے وہ تھے کہ اگر آپ پلک جھپکیں گے تو پلک جھپکنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ تخت یہاں پہ ملکہ بلقیس کا آن موجود ہوگا. تو قرآن میں اور تفاسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا اور صاحب کتاب تھے. تو جنات کا ٹاپک آپ نے لیا ہے, تو جنات جو ہے اور پلس جادو اور عملیات, یہ ان کی بہت اہمیت بھی ہے, اور اس کو اس وقت جو ہے وہ موضوع بحث بھی کہا جاتا ہے. ایک ٹرینڈنگ چیز ہے کہ جنات حقیقت کیا ایگزسٹ کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. تو پھر جنات کے بارے میں جو مسکنسیپشنس ہیں یا جو سوالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں, ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے سارا کچھ کلیئر کر لیتے ہیں. میرے دماغ میں ایک سوال ہے کہ کہیں پہ کہا جاتا ہے 3 جنات کی اقسام ہے, کہیں پہ کہتے ہیں 8 جنات کی اقسام ہے. ابھی آپ نے ہی اپنے منہ سے 3-4 الگ الگ ڈیفائن کر دیے ہیں, دیو ہیں, تلسماتی دنیا ہے, پریاں ہیں, بھوت پریت ہے. یہ آج الیبوریٹ کرتے ہیں کتنی اقسام؟ مسلمانوں کے جس طرح قبائل ہیں اس طرح جنات کے بھی قبائل ہیں.
مسلمان سب سے پہلے تو انسان کی بات کریں تو انسان اس دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، انسانوں کے آنے سے 10,000 سال پہلے ہی جنات اس دنیا میں موجود تھے۔ اس دنیا میں اس کہ ان کی دنیا ایک الگ دنیا تھی؟ اسی ہی دنیا میں موجود تھے، اور جنات کا جو ہے وہ جو کنسیپٹ ہے کہ کتنی اقسام ہے، میں بات وہی کرنے لگا ہوں کہ ان کے بھی مذہب ہیں، یہ عیسائی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بدھ مت بھی مذہب سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور مسلمان بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، ہندو، سکھ، تمام جس طرح مسلمانوں کا اگر آپ نے جنات کو سمجھنا ہے تو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ انسانوں کو سمجھتے ہیں، اور جس طرح انسانوں کے رہن سہن کے طریقہ کار ہیں اسی طرح جنات کے بھی رہن سہن کے طریقہ کار ہیں، اور کمال بات یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی شریعت لاگو ہوتی ہے کیونکہ ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب یہ مشرف بے اسلام بھی ہوئے تھے تو جزا اور سزا ان کی بھی ہوگی، تو اقسام ان کی بہت زیادہ ہے، ان میں دیو ہیں، بھوت ہیں، پریت ہیں، اسیب ہے، بہت ہی زیادہ اقسام ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کی قسمیں الگ ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جنات اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں، سانپ کی شکل، بچھو کی شکل، کوے کی شکل اور جانوروں کی شکلیں بدل لیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اپنے آپ کو ہڈن رکھ لیتے ہیں۔ تو جو صاحب علم ہوتے ہیں جن کے پاس یہ استطاعت ہوتی ہے یا جنہوں نے ذکر اذکار پڑھائیاں وظائف کی ہوتے ہیں اور انہوں نے مختلف چلا کشی کی ہوتی ہے تو وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے شکل و صورت کیسی ہے، یہ دکھتے کیسے ہیں، یہ کہاں موجود ہیں، اور کس طرح کی ان کے جو ہے ان کے رہن سہن اور ان کے اعمال کیسے ہیں، پڑھائیاں کیسے ہیں، عمل، کیونکہ جنات میں بھی ایسے موجود ہوتے ہیں جن جو کہ عامل ہوتے ہیں، جو کہ خود پڑھائیاں کرتے ہیں، خود عملیات جو ہے جانتے ہیں، یعنی ان کا بھی پراپر ایک سسٹم ہے، ان کی بھی ہماری طرح ایک زندگی ہے۔ جیسا کہ میرے دماغ میں بھی ایک سوال آ رہا تھا پچھلے دنوں کہ جنات کے بچے، تو کیا جنات میں بھی شادی کا کانسیپٹ ہے کوئی؟ دیکھیں جنات کی شادی کا کنسیپٹ تو موجود ہے، اور شادی کی اگر بات کریں تو جنات ایک اگر درخت کی بات کروں نا کہ وہاں پہ کتنے جنات ہوں گے تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جنات ہوتے ہیں کیونکہ یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور آگ جو ہے اس کی صلاحیت ہے کہ ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری یہ بات کہ ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، یعنی کہ 500 سال، 400 سال، 1000 سال کی عمریں ہوتی ہیں۔ جب میرے پاس کوئی مریض آتا ہے میں اس کے اوپر، جب حاضری کا مریض ہوتا ہے، جب میں اس کے اوپر کلام پڑھتا ہوں، اور کیونکہ میں نے بھی مختلف عملیات کیے ہوئے ہیں، جس طرح سورہ مزمل کا عمل میں نے کیا ہوا ہے، چہل کاف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے، قرآن پاک کے 40 کاف ہیں، اور پھر آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، حزب البحر، مندرا، ڈھنکا، ناد علی، عملیات کی لائن میں، تو میں نے یہ کافی عمل کیے ہوئے ہیں، اور پھر مجھے بزرگوں سے ہانڈی کا عمل، چراغ کا عمل کی بھی اجازتیں ہیں۔ تو جب میں میرے پاس کوئی مریض آتا ہے، جب میں اس کے اوپر کوئی کلام پڑھتا ہوں تو پھر وہاں پہ اگر تو کوئی جن ہوتا ہے تو اس کی حاضری ہوتی ہے، تو جو جن ہوتا ہے اس سے پھر بات چیت ہوتی ہے، تو وہ جو بات چیت ہوتی ہے اس میں بھی کافی چیزیں جو ہے پتہ چلتی ہیں۔ جس طرح پچھلے دنوں میرے پاس ایک فاروق آباد سے خاتون آئی تو وہ تقریباً 10-12 سال سے لوگوں سے علاج کروا رہی تھی مگر اس کو آرام نہیں آ رہا ہوا کیا تھا انہیں؟ اب جب میرے سامنے آ کے بیٹھی تو میں نے چہل کاف کا عمل میں نے کیونکہ اس کے اوپر میں نے کافی بڑی چلا کشی کی ہے، میں آپ کو سناؤں گا کہ اس کے قرآن پاک کے 40 کاف ہیں، حضرت شیخ عبد القادر، اس کے پیچھے بڑے بڑے جنات کے قبائل اور جنات کے بڑے بڑے سردار جن جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے پڑھا، کلام ہے کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن کفکافوہا کا کمین ان کانا من کالکن لکا کا کفا کا مابی کفا کل کافو قربتہ یا کوکبن کانا تحقی کوکب الفلک۔ یہ میں نے کلام پڑھا تو سامنے جن حاضر ہو گیا،
تو اس نے پھر ساری بات بتائی کہ ایک خورشید بی بی ہے جس نے تعویذات کیے اس کے اوپر، اس عورت کے اوپر، اور تعویذات کرنے کے بعد جو ہے ان کو قبرستان میں دفنا دیا گیا، اور او جس مائی کی وجہ گاڈ. سے اس کی طبیعت جو ہے تقریباً 5 سے 7 سال لگاتار خراب رہی. تو اس کو پھر میں نے پانی دم کر کے دیا، تعویذ بنا کے دیا، اور پلس جو مجھے بزرگوں سے اجازت ہے ہانڈی کے عمل کی، کیونکہ میری بیسیوں ویڈیوز جو ہے وہ ہانڈی کے عمل کی جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور میں نے مختلف چینلز پہ بھی ویڈیوز اس حوالے سے کی ہیں. تو جب میں نے اس کا یہ عمل کیا تو اس کے بعد اس کی جو وہ جن تھا وہ پکڑا گیا اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اس طرح جو روحانی علاج ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ میں اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ بات کہوں گا کہ اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو، جنات کا اثر ہو، اور واقعتاً ہی حاضری ہوتی ہو، تو الحمدللہ مجھے بزرگوں سے اجازت ہے کہ میں ان جنات کی یا اس مریض کی حاضری کر کے اس کو ختم کر سکتا ہوں. کلام ملے ہوئے ہیں بزرگوں کی طرف سے جن کو پڑھ کے میں بندے کی تشخیص کر سکتا ہوں. کچھ کلام جس طرح یا خبیرو اخبرنی حاضل آن، خبر پہنچا کل مخلوقات کی بحق عجب یا تتائلو یا تتائلو یا تتائلو یا بدو یا بدو یا بدو، جب ہم پڑھتے ہیں تو سامنے اس بندے کی ساری کیفیت کھل جاتی ہے. اس کے لیے ہم نے چلا کشی کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس تسبیح کا عمل ہے جو مجھے بزرگوں کی طرف سے ودیت ہے. میں اس تسبیح کے عمل سے پتہ کر لیتا ہوں، یعنی کہ میں اگر پتہ کرنا چاہوں کہ آپ کے اوپر اثر ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی میں آپ کو تسبیح کے اوپر پڑھوں گا. جس طرح میں نے کلام پڑھا تھا چہل کاف، وہ پڑھنے کے بعد میں تسبیح سے پوچھوں گا، اگر تو تسبیح سیدھی ہلے گی تو اس کا مطلب ہاں ہے، اور اگر اینٹی کلاک ہلے گی تو اس کا مطلب ہے نہ. تو وہاں سے بھی میں پتہ کر لیتا ہوں. پھر میرے پاس بزرگوں کی طرف سے جو ہے اور بھی استخارہ کا علم بھی ہے جس میں استخارہ سے بھی پتہ کر لیتا ہوں. پھر مریض کی پہنی ہوئی قمیض یا اس کا کپڑا، اس کو ماپ کے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے یا نظر بد ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ٹیرو کارڈ ہے. ٹیرو کارڈ سے، کیونکہ میں ٹیرو کارڈ کا بھی جو ہے علم رکھتا ہوں، تو ٹیرو کارڈ سے بھی میں پتہ کر لیتا ہوں کہ جو بھی سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے یا اس کے مسائل کیا ہیں. اس کے بعد مجھے ہاتھوں کی لائنوں کا علم آتا ہے. ہاتھوں کی لائنوں سے میں جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں. فیس ریڈنگ جو ہے وہ بھی مجھے بزرگوں کی طرف سے ودیت ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ نیمرولوجی، علم العداد، ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافس، کرشس، سخص، ززک، یہ ایک ترتیب ہے. اس سے میں بندے کے نام کے اعداد نکالتا ہوں، اور اعداد اور والدہ کے نام کے اعداد نکال کر پھر میں اس سے دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے یا بیماری ہے. مجھے شوق تھا عملیات کا، مجھے شوق تھا جنات کا، تو میں نے وظائف کرنے شروع کیے. جیسے جیسے میں وظائف کرتا جاتا تھا میرے کاموں میں رکاوٹ آنا شروع ہو گئی، کام رکنا شروع ہو گئے. میں حیران تھا، ایک طرف میں کلام الہی پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، وظائف کر رہا ہوں، میں مزید کامیابیوں کی طرف جانے کی بجائے میرے کام رک رہے ہیں. پھر علامات کیا ہوئیں؟ میرا سر درد کرنے لگ گیا، ہر وقت کا سر درد رہتا تھا، شولڈرز جو کھینچے رہنا، جسم دردیں کرنا. اور پھر جو بات ہوتی ہے کہ جنات، یہاں پہ میں کچھ اور چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ایک آپ بغیر اجازت کے پڑھائیاں کرتے ہو تو پھر جنات میں مرد جنات بھی ہوتے ہیں اور عورت کی شکل میں بھی جننیاں ہوتی ہیں، جن کو آپ جننیاں کہہ لیں یا پریاں کہہ لیں، وہ بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں. اچھا، جنیاں تو الگ نہیں اور پریاں الگ مخلوق نہیں ہے؟ دیکھیں یہ روحانی نظام کا حصہ ہیں. جنات کی بات کروں، جننیوں کی بات کروں، پریوں کی بات کروں، تو جو بندہ یہ وظائف کرنے لگ جاتا ہے تو نیگیٹو فورسز تو ہیں، تو بندے کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھ خود تقریباً 7 سے 8 جننیوں کا بھی اثر رہا ہے. اچھا، اب یہ تھا کہ میں جیسے ہی فرض کیا سویا تو مجھے وہ جننیاں نظر آتی تھیں، وہ عورتیں نظر آتی تھیں اور میرے کام روک رہی ہیں، کام چل نہیں رہے، طبیعت خراب ہے، آنکھیں کھچی ہوئی ہیں، میں بڑا پریشان. میں نے تقریباً لبیبہ 10 سے 12 سال گزارے اس صورتحال میں کہ مجھے کوئی بندہ نہیں ملا. یقین جانے میں آپ کو یہاں پہ مجھے کوئی بندہ نہیں ملا جو اس کا علاج کرے. میں نے قبرستانوں تک گیا، وہاں پہ بھی عمل کیے. مجھے کیونکہ جب یہ بندہ خود وظائف کرتا ہے، خود عمل کرتا ہے اپنی مرضی سے، تو اس کو رجت ہوتی ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ رجت کیسے کہتے ہیں. بغیر استاد، بغیر مرشد، بغیر آپ ولی
کسی کی آپ اگر وظائف کرنے شروع کر دو تو پھر رجت ہوتی ہے، پھر یہ جو فورسز ہیں یہ آپ کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے کام بگاڑنا بھی شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے پرہیز تو کرتا نہیں ہے۔ پرہیز کیا نہ اگر آپ نے یہاں پہ پرہیز جمالی اور جلالی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ پیاز نہیں کھائیں گے، آپ بدبو والی چیزیں نہیں کھائیں گے، پھر آپ روزہ رکھیں گے، پھر آپ اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ اگر جو عملیات کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز کی طرف راغب ہیں کہ رات کا وقت ہو اور وقت معین ہو، حصار کیا گیا ہو، وائٹ کپڑے پہنے ہوں، خوشبو لگائی گئی ہو اور پھر پڑھائی کی گئی ہو، اور اگر آپ نے 40 دن کا چلا کرنا ہے اور اگر آپ نے 30 دن چلا کر لیا تو 31ویں دن یا 35ویں دن یا 39ویں دن کوئی نہ کوئی ایسی زبردست قسم کی رکاوٹ یا جنات سامنے آ جاتے ہیں جو ڈراتے ہیں، اور پھر بندہ جو ہے اگر اس عمل میں آگے پیچھے ہو جائے تو پھر رجت ہوتی ہے۔ اب رجت وہ ہوتی ہے کہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ رجت کہتے ہیں بن بلایا مہمان، یعنی کہ آپ نے پڑھائی کر کے کوئی عمل کر کے جنات کو بلا لیا، اب جنات آ گئے، وہ جائیں گے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم آ گئے، وہ پھر آپ کے جسم میں ہی گھر بنائیں گے، آپ کے جسم کے ساتھ ہی اٹیچ رہیں گے۔ کسی نے اگر جادو کر دیا، کسی نے اگر عمل کر دیا، اس کا علاج بہت آسان ہے، کیونکہ وہ تو کسی کے کہنے پہ آ گئے، اور جس کو آپ نے خود اپنے گھر میں بلا لیا اور اپنے گھر میں مہمان بنا لیا، کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا آئینہ ہے، اللہ کا عرش ہے، تو جن کے دل میں اللہ رہتا ہو ہر وقت وہاں شیطان نہیں گھستا۔ مگر آپ نے عملیات کے ذریعے، وظائف کے ذریعے جنات کو بلا لیا، جنات کو جگہ دی اپنے گھر میں، تو وہ جلدی گھر نہیں چھوڑتے۔ تو جو بندہ رجت کا مریض ہوتا ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے اپنا روحانی علاج کرنا تو خدارہ وظیفہ نہ کریں، آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، صبح شام کی مسنون دعائیں کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ مگر جب آپ وظیفہ کرتے ہو، اس کی تعداد مقرر کرتے ہو اور پھر آپ اس کو دھڑا دھڑ کر رہے ہو، آج میں نے 21 دن کا وظیفہ کرنا ہے، میں نے 31 دن کا کرنا ہے، اور بغیر استاد اور بغیر اس بندے کے، کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو جو نظر ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جو نظر ہوتی ہے بڑے کی، کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی، وہ بندے کو تارتی ہے۔ جب کوئی بندہ، کوئی بڑا مرشد اس کو بٹھاتا ہے پڑھنے والے کو کہ اب پڑھ، تو پھر اس کے پیچھے جو مخلوق آئے کہ وہ دیکھتی ہے کہ اس کو بٹھایا کس نے، یہ کس کے بیٹھنے پہ آیا، کس کی دعا سے آیا۔ پہلا جو جن انکاؤنٹر تھا، وظیفہ آپ کر رہے تھے، کوئی سامنے آیا، کوئی بھوت پریت پری، کیا منظر تھا، کس ٹائم آیا، کیا سچویشن تھی؟ آپ نا، ہم ان چیزوں کو بڑا ایزی لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جن جو ہے ایک بڑی ایسے ہی ہے جیسے انسانوں جیسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جن کو دیکھیں فرض کیا تو دل پھٹ جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ برداشت نہیں ہوتا، اور یہ کہ جی ہم نے ویڈیوز دیکھ لیں یا لوگوں کے انٹرویو سن لیے کہ جی وہ جن تھا تو وہ ایسا تھا، نہیں۔ ایک پاؤں اگر اس کا یہاں پہ ہے تو دوسرا فیصل آباد پاؤں ہوگا۔ جنات کی اتنی پاور اور اتنی جسامت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بزرگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں اللہ والوں کے، جو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے جو موکل ہیں ان کے جو سر ہیں وہ عرش تک لگتے ہیں، پہلے آسمان تک جاتے ہیں۔ اب ایک یہ سوچو کہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ زمین نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے بیش بہا کہکشائیں بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ تمام کہکشاؤں کے مالک ہیں جو صاحب نظر ہیں۔ آپ وہ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو ان کا ایک پر آسمان پہ ہوتا تھا تو دوسرا یہاں پہ ہوتا تھا، یعنی کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور ہم جو ہے وہ کیونکہ ہم سوچ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جن ایک اتنا لفظ چھوٹا ہے تو جن بھی چھوٹا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے قبائل ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور یہ بڑے بڑے لمبے قد کے ہوتے ہیں، اور ان کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ کلام پڑھو، یقین جانو، میں جب علاج کرتا ہوں کسی کا روحانی، مجھے دوسرے ملکوں سے بھی لوگوں کی کالز آتی ہیں، امریکہ سے، یو کے سے، یا بنگلہ دیش سے، یا انڈیا سے، تو یہاں پہ دم کیا جاتا ہے اور وہاں پہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔
دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا یہاں لوگ تو کہتے ہیں کہ جنات شاید ایک سمندر پار نہیں جاتے، یہ 7 سمندر کا سفر جو ہے سینکڑوں میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے۔ آپ ایک غائبی نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے، اس روحانی نظام کو اگر آپ ایزی لیں گے تو روحانی نظام میں، اس روحانی نظام میں اللہ ہے، اس روحانی نظام میں انبیاء ہیں، اس روحانی نظام میں صحابہ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، اور قطب ابدال غوث بھی ہیں، وہ تو سارے روحانی نظام کا حصہ ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں اور ان طاقتوں کا استعمال تو ہوتا ہے۔ اور دوسرے بھی نظام کا ابلیس ہے، شیطان ہے، اور فرعون، نمرود، شداد، حامان، وہ بھی اس نظام کا، جنہوں نے خدائی دعوے کیے ہوئے تھے، وہ بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ تو یہ نظام چلتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک انسان کے ساتھ اس کا بذات خود اپنا ہمزاد ہوتا ہے، ایک جن تو اس کے ساتھ اس کا اپنا ہوتا ہے، کرین نا، جو اس کے ساتھ جسے ہمزاد کہتے ہیں، تو وہ بھی تو ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد پیدا ہوتا ہے، لیکن میرا ہمزاد جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو آپ کا جو ہمزاد ہے وہ آپ جیسا ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے معاملات دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک اور بات، انسان کے ساتھ منکر نکیر، ایک فرشتہ اس کے دائیں اور ایک بائیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پرائیویسی کی کیا بات کرتے ہو، ہر وقت تو 2 فرشتے آپ کے ساتھ رہتے آپ کے ہیں۔ اعمال لکھ تو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو روحانی نظام کا حصہ ہیں۔ ایک سوال آتا ہے دماغ میں کہ کیا جنات کسی بھی باڈی میں ایزیلی انٹر ہو جاتے ہیں؟ اور جو جنات کی حاضری کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کوئی جنات فار ایگزامپل کسی بندے کی باڈی میں چلا گیا، اب آپ اس کو باہر کیسے نکالیں گے؟ دیکھو راضی کیسے کریں گے باہر آنے کے لیے؟ یہ ایک بڑا آسان سا اور مشکل سا بھی سوال ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے اور کرنے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنی پکچرز بناتا ہے اچھی سی، اور اپنی پرائیویسی تو ہے نہیں کسی کی۔ جب بھی آپ کوئی گاڑی لوگے، جب بھی کوئی آپ اچھا کام کرو گے، یا آپ کا کوئی بچہ ترقی کر جائے گا، یا آپ نے ہی کچھ ترقی کی ہے، تو آپ اپنی پکچرز یا سارا کچھ سوشل میڈیا پہ شیئر کرو گے۔ آپ کے ہی جاننے والے، آپ سے ہی محبت کرنے والے آپ سے ڈائریکٹ بدلہ نہیں لیں گے۔ وہ کیسے بدلہ لیں گے؟ حسد۔ دیکھو جادو کی جو مین جو پیچھے کاز ہے وہ حسد، بغض اور کینہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ بڑا اچھا اخلاق رکھتی ہیں، مگر میں آپ کی ترقی سے نالاں ہوں گا، کیونکہ میرے اندر ہوگا کہ یہ آپ کو اتنی ترقی مل رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ تو میں ڈائریکٹ نہیں آپ سے بدلہ لوں گا، میں اس کے لیے یا تو حسد کروں گا تو میں کسی نہ کسی ایسے عامل یا کسی نہ کسی ایسے جادوگر کو ڈھونڈوں گا، یا ایسے بندے کو ڈھونڈوں گا کہ جو کہ آپ کی ترقی کو روکے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ نیگیٹو کام تو جو بھی کرے ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ ابلیس اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو کوئی جائے گا کسی کے پاس، وہ سب سے پہلے آپ کا نام پوچھ لے گا کہ ہاں جی کیا نام ہے، اچھا یہ تصویر ہے اس کی، ہاں جی یہ تصویر ہے، سوشل میڈیا سے آپ کی تصویر کا پرنٹ نکلوایا تصویر جائے پہ گا۔ جادو ہو جاتا ہے ایزیلی؟ وہی بتانے لگا نا، تو آپ کی تصویر نکالی جائے گی، تصویر کے بعد کوئی پتلا بنا دیا جائے گا، آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ فرض کی آپ کی والدہ کا نہیں پتا نام، تو مثال کے طور پہ آپ کا نام لبیبہ ہے، تو لبیبہ بنت ہوا لکھ دیا جائے گا اس پتلے کے اوپر، اور اس کے اوپر کلام پڑھا جائے گا۔ آپ کا جو ہمزاد آپ کے ساتھ ہے اس کو پکڑ کے اس پتلے میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد تو ہے۔ آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے اس ہمزاد کو قابو کرنے کی، مگر اس بندے کے پاس تو ہمزاد کا عمل ہوگا، تو وہ آپ کے اوپر کلام پڑھے گا۔ تو جیسے ہی پاور سے آپ کے ہمزاد کو اس ڈول میں، اس پتلے میں ڈالے گا، تو اس کے بعد اس میں سوئی لے گا، ایک سوئی۔ اب وہ عمل کیسے کرے گا؟ سوئی کے اوپر کلام پڑے گا اور آپ کے سر میں سوئی ڈالے گا۔ وہ آپ کے نہیں ڈالے گا، وہ اس پتلے کے ڈالے گا۔ جیسے ہی پتلے کے سر میں سوئی جائے گی تو تکلیف آپ کو ہوگی، پھر آپ کے بازو میں لگائے گا، پھر آپ کے دل میں لگائے گا، پھر آپ کے جو ہے وہ ٹانگوں میں لگائے گا۔ اب وہ جیسے جیسے وہ سوئی پڑ کے اس پتلے پہ لگائے گا اس پتلے پہ اثر ہوگا آپ پہ۔ اچھا پھر کیا کرے گا؟ اس کو پکڑ کے قبرستان لے کے جائے گا، کسی قبر میں دفنا دے گا، قبر میں رکھ دے گا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ایک طرف آپ کا یہ سارا پروسیجر کیا گیا، دوسری طرف کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ نے رات کو سونا، آپ نے کہنا کہ آپ کو کیا فیل ہوگا؟ آپ ایسے فیل کریں گے جیسے میں قبرستان میں ہوں۔ ہیں آپ تو ادھر ہیں، آپ قبرستان میں کیسے چلے گی؟ کیونکہ آپ کا عمل ہوا ہے۔ پھر جیسے ہی اس ڈول کے اوپر کیڑیاں چلیں گی، چونٹیاں چلیں گی، یا سانپ، وہاں پہ قبرستانوں میں تو ہے، تو آپ کو خواب میں سانپ نظر آئے گا، آپ کو کیڑیاں نظر آئیں گی،
آپ اندھیرے میں ہوں گی، آپ کا اب سر میں سوئی ہے تو آپ کو ہر وقت سر درد ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اتنی میڈیسن کھا رہی ہوں، اتنا علاج کروا رہی ہوں، آخر میرا سر درد کیوں نہیں ٹھیک ہوتا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیا ہے، مگر جب آپ کے اوپر سورہ رحمان پڑی جاتی ہے، پانی کے اوپر دم کیا جاتا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ کیا، اب یہ اکثر سنا ہے ایسے لوگوں سے میں نے۔ اکثر نہیں، اب یہ جادو جو ہے اس وقت اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے اس کا مریض ہو چکا ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ جادو بہت بڑھ جائے گا۔ اور کمال بات تو آپ کہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ اسرائیل کا جو ہے مذہب ہی جادو ہے، یہودی ان کا مذہب جادو ہے، یہ جو یہود ہے وہاں سے ہی تو یہ جادو چلا، پھر مصر گیا، مصر سے قبالہ جو ہے ایک سسٹم تھا وہ بنا، وہاں سے قبالہ والے جو ہے وہ جادو کرتے تھے، یہ ٹیرو کارڈ بھی وہیں سے ہی چلتے ہیں، اور یہ امریکہ میں، یو کے میں، انڈیا میں ٹیرو کارڈ یوز ہوتے ہیں، اسے پتہ کرتے ہیں کہ بندے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں مسئلہ ہے، کیا اس کے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک انرجی کا حصہ ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو بات ہو رہی تھی، آپ نے بات کہی کہ جادو کیسے ہوتا ہے، تو جادوگر لوگ ایسے جادو کرتے ہیں۔ پھر اب یہاں پہ جسم چاہیے ہوتا ہے بیسیکلی عامل کو یا جادوگر کو، تو وہ جادوگر جسم کے لیے ایک انڈا لے لیتے ہیں، اب انڈے کے اوپر اس بندے کی یا اس کی تصویر بنا دیتے ہیں، نام جو لکھیں گے اسی کا ہی نام لکھ دیں گے، وہ تصویر بنا دیں گے، تصویر بنانے کے بعد اس انڈے پہ پڑھائی کریں گے، جب اس انڈے پہ پڑھائی کریں گے تو کلام کے ذریعے اس بندے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا صدقہ دیں، 7 دفعہ سر کے دائیں 7 دفعہ بائیں وار کے کسی ویران جگہ پہ رکھ دیں، اسی طرح جادوگر بھی تو انڈے کے اوپر عمل کر کے آپ کے حالات خراب کر سکتے ہیں، لیمو کے اوپر کر دیتے ہیں، انڈے کے اوپر کر دیتے ہیں، اور اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ اب ایک جو بندہ اس طرح کے حالات اس کے اوپر بار بار جادو ہو رہا ہوتا ہے تو ہوگا کیا، پھر اس کے کام رک جائیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہو کہ یہ صرف پاکستان میں ہے، بہت آپ کی غلط سوچ ہے، باہر کے ملکوں میں اس پاکستان سے بہت آگے جادو، انڈیا، امریکہ، یو کے، کیونکہ مجھے تو کالز آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں، یقین جانیں وہ جب پارٹیز کرتے ہیں امریکہ میں یہودی، تو وہ اپنے شربت پہ یا اپنے کھانے پینے پہ پڑھائیاں کرتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے 20 گھرانے جو ہیں وہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ قابو کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں کسی کے لیے بھی، میں جیسے کلام پڑھوں گا تو مجھے روحانی طور پہ نظر آ جائے گا، تو اس کے پیچھے کون نکلتا ہے؟ یہودی۔ اگر کوئی جادوگر ہے، اگر کوئی انڈیا کا جادوگر ہے تو انڈیا کے جادوگر کے لیے جب میں پڑھوں گا تو اس کے پیچھے کون نکل رہا ہے؟ یہودی۔ اگر میں بنگال کے جادو کی بات کروں، اس کے لیے پڑھوں گا، کوئی کلام پڑھوں گا، اس کے پیچھے بھی کسی کو اجازت ملی ہوگی، اس سے بھی پیچھے جو بھی اجازت ملی ہوگی تو یہودی۔ تو یہ مصر کا جادو، یہ ایک بہت بڑی نالج ہے، ایک بہت بڑا علم ہے، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے اور اگر آپ اس کے اوپر علم رکھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اندھیرے میں تیر چلانا ہے تو یہ اندھیرے میں تیر چلانے والا کام نہیں ہے، اس کے لیے پورا عبور ہونا چاہیے۔ یورپین کنٹریز کی بات ابھی آپ نے کی ہے، سب سے طاقتور جادو کون سے ملک ہے اور وہ کیا ٹرکس استعمال کرتے ہیں بلیک میجک کے لیے؟ یہودی۔ میں بات کر رہا ہوں اسرائیل والے، جادو کا ان کا مذہب ہے، ان کا بڑا زبردست قسم کا جادو ہے، مصری جادو۔ ٹیکنیک آپ کو، طریقے، اگر آپ نے جادو کرنا ہے تو میں طریقے آپ کو بتا سکتا ہوں، عوام کی رہنمائی کے لیے۔ ٹیکنیک یہ ہے کہ ان نے پرانی کتابیں ان کی ہیں اور ان کا مذہب ہے، اور وہ مجاہدے کرتے ہیں اور وہ پڑھائیاں کرتے ہیں، وہ بھینٹ دیتے ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں، وہ ابلیسی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ دجالی نظام کا حصہ ہیں، اور دجالی نظام کو آپ کو پتہ ہے طاقت دی ہوئی ہے، اور مگر جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بزرگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے۔ تو یہاں شر ہے، وہاں خیر ہے، طریقے تو بہت ہیں، مگر بات ہم طریقے سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ
اگر ایک ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو کہ مسئلہ کہاں سے بنے گا تو اس کا کیسے حل ہوگا تو اس وقت تک وہ صحیح علاج نہیں کر پاتا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہاں پہ جادو کے طریقے دکھانے کے لیے بیٹھے, میں علامات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جادو کی نہیں, جیسا کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کسی سے میٹھا لے کے نہیں کھانا چاہیے, میٹھا کھلا کے ہی کر دیتے ہیں کسی پہ جادو. ہاں یہ اس طرح کی رہنمائی عوام کو پرووائڈ کرنی ضروری ہے. بالکل میٹھے پہ ہوتا ہے, کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کو تعویذات والا پانی پلا دیتے ہیں, اور اگر کوئی کسی کو پسند آ جائے تو اس کے لیے عمل کر دیتے ہیں کہ میں یہاں پہ ہی شادی کروانا چاہتا ہوں, اور وہ پھر شادی کا عمل یا ایسا تعویذ بنا دیتے ہیں. لڑکی جو ہے اس کی مائل ہی نہیں ہوتی تو پھر بعد میں لڑکی اور لڑکے دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. ایسے عمل تو ہیں پھر تو لوگ کرتے ہیں, اور ایسی شادیاں جو ہے ہوتی ہیں, مگر اگر زبردستی کی شادی یا اس طرح کی شادی ہو جائے تو پھر بعد میں مسئلے بھی تو بنتے ہیں. سب سے پہلا جو آپ کا ایکسپیرینس تھا کہ آپ نے جن کی حاضری کروائی, کسی سے کالے جادو کا حصار ہٹایا, کیا ایکسپیرینس تھا وہ, کوئی انسیڈنٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ. سب سے پہلے کہ میرے پاس ایک مریض آیا پہلی دفعہ, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے, اتنی پاور ہوتی ہے بزرگوں کے کلام کی. اور ایک مریض تھا, اس کو دورے پڑتے تھے, وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. اچھا وہ اب میری عمر بھی اس وقت تھی تقریباً 17-18 سال, اور مریض تھا تقریباً 40-45 سال کی عمر تھی. وہ آ کے بیٹھا, میں نے اس کے اوپر کلام پڑھا, سورہ مزمل پڑھی. جیسے پڑھی تو اس کے ساتھ 2-3 بندے تھے, اس کو دورے پڑنے شروع ہو گئے. اس میں بڑی طاقت آ گئی, کرسی توڑ دی, ٹیبل اٹھا کے پھینک دیا. میں نے پھر سورہ مزمل پڑھی 11 مرتبہ, تو وہ پھر جن آ گیا, حاضر ہوا, تو اس سے کلام ہوا. میں اس سے کلام ہوا تو پھر اس سے کچھ باتیں ہوئیں, تو وہ پھر چلا گیا, ختم ہو گیا. اس سے مجھے حوصلہ ملا, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہوائی تیر چلایا. میں نے کہا میں نے یہ جو کلام پڑھا ہے اور اس کے پیچھے بزرگوں کی اجازت ہے, تو اس سے جن حاضر ہو گیا, اور وہ اتنی طاقت تھی, اور وہ مریض ٹھیک ہو گیا. اس سے مجھے جذبہ ملا. میں نے کہا یہ تو کام ہی بڑی خدمت والا ہے. پھر کیونکہ اس کی حاضر ہونا, اس کا جانا, اس کے لیے پھر میں نے تعویذات کا استعمال کیا. میرے پاس بزرگوں کی طرف سے ہانڈی کا عمل تھا, میں نے ہانڈی کا عمل کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ کلام جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بتا دیتے ہیں, مگر بڑے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتے. ہوتا یہ ہے کہ تعویذ سے وقتی تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا, تعویذ کا پانی پی لیا, تعویذ پہننے کے لیے دے دیا یا مل کے جلا دیا. یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں, اور جب کسی کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں تو مہینہ 2 مہینے لوگ کرواتے ہیں, طبیعت وقتی طور پہ ٹھیک ہوتی ہے, ویسے ٹھیک ہی نہیں ہوتی. اب میں نے کیونکہ جذبہ تھا, میں نے بزرگوں سے کہا کہ مجھے تو ایسے نہیں کہ ایک بندہ آئے اور وہ جو ہے مہینوں ہمارے ساتھ جڑا رہے اور ٹھیک ہی نہ ہو, یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. پھر مجھے ان سے ہانڈی کا عمل ملا. اب ہانڈی کا عمل ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو, اس کے اوپر سخت قسم کے اثرات ہوں, تو کلام پڑھ کے اس کی چیزیں پکڑ کے ہانڈی میں ڈال کے آگ لگا دو, جلا دو, اور جنات کو ختم ہی کر دو, آگ ہی لگا دو, یعنی کہ ان کی ان کی گردنیں اڑا دو. تو وہ پھر مجھے اجازت ملی, تو میں نے پھر ہانڈی کے عمل ہی شروع کر دیے. اب مجھے شوق تھا کہ کوئی بھی مریض آتا, میں کہتا تھا ہانڈی کرنی ہے اس کے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہانڈی کے عمل میں جو ہے کہ مارداڑ ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے. سامنے جو مریض ہے اس کو لمبا وقت نہیں دیا جاتا, چیزیں اس کی جنات یا جادو جو بھی اثر ہو اس کو پکڑو, ہانڈی میں ڈالو, روحانی طور پہ کلام پڑھو, اور اس کو آگ پہ رکھو. 24 گھنٹے کی ہانڈی کرو, 11 دن کے 3 عمل کرو, ہانڈی کرو, اور مریض ٹھیک. اب میں نے جب کرنے شروع کیے, لوگ دھڑا دھڑ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے, اور میں تو کرتا ہی ہانڈی تھا. پھر بندہ آتا تھا, اس کے اوپر طبیعت ٹھیک ہے, جادو ہے ہانڈی کر دو, حسد ہے ہانڈی کر دو, نظر ہے ہانڈی کر دو. میں نے کرنی شروع کر دی. اب ہانڈی کر کر کے اتنی پاور, جیسے ہی کوئی مریض سامنے بیٹھتا تھا ان کو پتا تھا, جنات کو بھی تو پتا ہوتا نا کہ یہ بندہ عمل کر رہا ہے, ہانڈیاں کر رہا ہے یا چراغ جلا رہا ہے, اس نے تو سیدھا ہی اڑانا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ تلوار ہے آپ کے ہاتھ میں, اور آپ نے جنوں کی گردنیں اڑانی ہیں, تو ان کو پتا اس نے اڑانا ہی اڑانا. میں تو سیدھا بیٹھتا تھا, بندے کو مریض کو سامنے بٹھاتا تھا, اس کی ہانڈی کی آگ پہ رکھی, اس کو کہ جا گھر لے جا کے جلا دے, یا میں خود جلا دیتا ہوں. وہ 1-2-3 دن بعد جو اس کے اوپر اثر ہوتا تھا, طبیعت خراب ہوتی تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے, بالکل ٹھیک. پھر کیا ہو گیا جی,
کامیابی بھی مل گئی, حالات بھی ٹھیک ہو گئے, طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی, کاموں میں بھی مدد آ گئی, جو وزن سر پہ تھا, آنکھوں پہ کھچاؤ تھا, کندھوں پہ تھا, وہ سارا ٹھیک ہو گیا. اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اب کون کسی کے پاس مہینے 2 مہینے یا 6 مہینے یا سال جائے اور پھر پتہ چلے کہ ہومیوپیتھک ڈوز جا رہی ہے اور اجی پانی یہ پڑھ لو, اب یہ پڑھ لو. ابھی ایک بندہ جو ہے اتنا پریشان ہے, پہلے ہی وظیفے کر کے اتنا آیا ہوتا ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہو, اس کو اور وظیفوں پہ لگا دیتے ہو, لو بھائی آپ یہ پڑھ لو, یہ کر لو. اب وظیفوں سے تو اور مسئلے خراب ہوتے ہیں. اگر آپ اچھے روحانی عمل ہو تو خود ہاتھ ڈالو اور سیدھے کرو یہ کام. تو میں پھر اس لائن پہ, کیونکہ مجھے تو اس چیز کا شوق تھا مجھے کہ اب میں نے شروع سے پھر جنگ والا ہی ماحول رکھا ہے, جنات سے جنگ والا, کہ جن ہو, دیو ہو, پری ہو, جو بھی ہے سامنے, اس سے پیار سے کہنا کہ جی حاضری ہوگی اگر تو بھائی چلے جاؤ, میں کچھ نہیں کہوں گا. اور اگر کہنا ہے تو پھر آ جاؤ پھر سامنے. پھر میں نے کسی کی 12 ہانڈیاں کر کے بھی, ایک میرے پاس ویڈیو میں نے اچانک بنا لی تھی, میرے پاس ایک مریض آئی, اس کے 12 دیو حاضری میں نے پکڑے, ہانڈیاں کی میں نے تقریباً 7-8, پھر وہ ٹھیک ہو گئی اور الحمدللہ ٹھیک بھی ہوئی, اور اس کے 19 سال بعد اولاد ہوئی. اب یہ مریض میرے پاس موجود ہے. یہ ایکوریسی ہوتی ہے کہ ہانڈی کا عمل کریں گے تو جن جل جائے گا. ایکوریسی یہ اجازت ہے بزرگوں کی طرف سے, ایکوریسی بھی ہے, اجازت بھی ہے, مگر نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب ہانڈی کا عمل ہے, روحانی عمل ہے نا. اب یہاں پہ روحانی عمل ہے, یہاں پہ پڑھنا تو آپ نے بزرگوں کی دعائیں ہیں. مندرا پڑھیں گے, ہم ڈھنکا پڑھیں گے, ناد علی پڑھیں گے, سورہ مزمل پڑھیں گے, اور پڑھنا تو کلام الہی ہے. کتنے جنات جلائے ہیں آج تک ہانڈی کے عمل سے؟ دیکھیں میں اگر بات کروں تو میرے تو روزانہ تقریباً 4 سے 5 ہانڈیاں کر دیتا ہوں میں. اور یہ جلانے والی بات کیا, میری تو جنگ ہے. اب یا تو اس جنگ میں جو ہے وہ مرتے دم تک لڑنی پڑے گی, تو یا تو پھر چھوڑ تو ہم سکتے نہیں. جتنی جن نے بہت تنگ کیا ہانڈی کا عمل کرتے ہوئے کبھی؟ دیکھیں اثر تو آتا ہے. یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ جنات سے جنگ کرو اور آپ کی طبیعت ٹھیک رہے اور آپ کے جسم پہ اثر نہ آئے. تو بعض کا 5 بندوں کو سے دبوانا پڑتا ہے, اتنا اثر آ جاتا ہے جسم پہ. مگر پھر خود بھی تویز کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تویز سے نہانا پڑتا ہے, اپنا صدقہ دینا پڑتا ہے, گوشت لینا پڑتا ہے, ویرانے میں رکھنا پڑتا ہے, دالیں لینی پڑتی ہیں. تو یہ تو عملیات میں. اب ظاہری بات ہے اگر آپ کسی کے علاج کر رہے ہو, کوئی مریض آپ کا بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہو, تو آپ کیا ایزی ہوگا کہ آپ کی جان چھٹ جائے گی؟ یہ جو جنگ ہم نے چھیڑ دی ہے نا, جو اصل عمل ہے, جو جنگ چھیڑ دیتا ہے نا, اس کی جنگ ختم نہیں ہوتی. یہ جنگ تبھی ختم ہوگی جب روح نکلتی ہے. آپ اپنا حصار کبھی بھی, اگر میں صبح نکلا ہوں تو میں نے 1 گھنٹے کا حصار کیا ہے, پڑھائی کی ہے, کیونکہ میرا رستے میں کئی لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا, ظاہری والوں کے ساتھ بھی پڑے گا, روحانی والوں کے ساتھ بھی پڑے گا. اور اگر میں رات کو جاؤں گا تو پھر بھی میں 1 گھنٹے کی پڑھائی کروں گا, لازمی کروں گا, اپنی حفاظت کے لیے یا اپنے دشمنوں کے لیے. دشمن میرے جنات بھی ہیں, ابلیس بھی ہے, نیگیٹو فورسز بھی ہے, مجھے پڑھنی پڑے گی. اور سب سے پہلے پڑھائیاں تو اپنی جگہ, پیچھے مرشد کا ہاتھ بھی ہوتا ہے, بڑے کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کے بغیر تو نہیں سارا کچھ کر سکتے. تو یہ روحانی نظام کا حصہ ہے, تو اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. میں پڑھوں گا, میں پانی دم کر کے پیوں گا, میں نہاؤں گا تویز والے پانی سے, میں اپنے لیے صدقہ بھی کروں گا. ظاہری بات ہے اگر آپ کی جنگ میں لڑوں گا, تو آپ کی جنگ جب میں لڑوں گا تو آپ کے جو دشمن ہے وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ تو میں ہو گیا نا. پھر جب بھی کوئی آپ کے اوپر کرے گا تو وہ آپ کے اوپر تھوڑی آئے گا, وہ تو میرے پہ آئے گا, کیونکہ میں نے آپ کے لیے کوئی نہ کچھ پہ ہاتھ تو رکھا ہوگا نا, یا آپ کو انگوٹھی دم کر کے دی ہوگی, یا آپ کو نقش دیا ہوگا. تو جب پھر دوبارہ آپ پہ آئے گا, اگر فرض کیا آپ مریض تھیں یا تھا کوئی, تو وہ سب سے پہلے آپ پہ نہیں آئے گا, وہ میرے پہ آئے گا. کیونکہ جب کسی کا کسی کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے نا, تو پھر وہ, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پیچھے بابا نہیں ہے نا, کوئی استاد نہیں ہے نا, تو کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. یہاں پہ اسٹوڈیو میں کیمرہ مین موجود ہوں گے, اور اگر وہ کہیں کہ ہم بن استاد کے یہاں پہ کامیاب ہو گئے ہیں, تو بن استاد کے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. پالش کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو پالش ہونا پڑتا ہے, اس کے بغیر کامیابی نہیں ملتی. کوئی جن کبھی آپ پر حاوی ہوا ہے؟ دیکھیں یہ روزانہ کی جنگ ہے, کبھی جیت کبھی ہار, کبھی جیت کبھی ہار. مگر الحمدللہ کیونکہ یہ تو شکر الحمدللہ کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہیں, سادات کے ساتھ تعلق ہے, تو ناکامی اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں ہوتی, نہ ہوئی ہے, مگر رزلٹ جو ہے وہ خیر والے ہی نکلتے ہیں.
جب جنات بات کرتے ہیں تو کس لینگویج میں وہ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا اشاروں میں وہ اپنا میسج دیتے ہیں؟ کس طرح سے ان سے بات چیت ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن کا وے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر تو پاکستان کی بات کریں تو یہ اگر پنجاب کی بات کریں تو جنات پنجابی بھی بولتے ہیں. کئی دفعہ حاضری ایسی ہوئی ہے کہ سکھ جنات آ گئے ہیں, وہ بابا گرو نانک کو ماننے والے بھی آتے ہیں حاضری میں اور پنجابی میں بھی بات کرتے ہیں. ایک دو دفعہ ایسے حاضری تھے انگلش میں بات کر رہے تھے. اچھا. تو بات وہ دیکھیں اگر جنات مصر میں ہیں, اگر مصری لینگویج ہے تو مصر کے جو جنات ہے وہ مصری جانتے ہوں گے نا. اگر آپ مصر میں جا کے کوئی علاج کرو گے تو حاضری ہوگی تو وہ جو بندہ جس کے اوپر جن ہوگا تو وہ تو مصر میں ہی بات کرے گا نا, مصری لینگویج بات کرے گا. اگر وہ انڈیا میں ہے تو انڈیا کی جو بھی لینگویج ہوگی وہاں کی بات کرے گا, کیونکہ اثر تو وہاں پہ ہی ہے. تو اس طرح میں نے کہا کہ جس طرح مسلمانوں کے اور ویسے قبائل ہیں اس طرح جنات کی بھی اپنی لینگویج ہے. بنگال ہیں تو بنگالی جنات بھی آتے ہیں. تو یہ جو پیچھے کلام ہے نا اس کی لینگویج بولی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی چہل کاف کا کلام ہے تو اس کی لینگویج آئے گی. اگر کوئی کالا علم ہے, دست خضر ہے, کلوا ہے, کالی ہے اور مہاکالی ہے, یہ جو ہندوؤں کے کلام ہیں, اور نارسنگ ہے, اس طرح کے, تو ان کے پیچھے جو کلام ہوگا وہی بولے گا. تو جو کلام پیچھے عامل پڑھے گا تو اس نے وہی بولنا ہے. اور اگر ہم یہاں پہ سورہ مزمل پڑھیں گے تو وہ سورہ مزمل والے آئیں گے تو ان کو پکڑ کے لے جائیں گے. اچھا, کوئی واقعہ یا کوئی کہانی ہمیں بتائیں کہ جن سے آپ ہم کلام ہوئے ہو, اس نے اپنی کہانی بتائی ہو کہ میں انسانی جسم میں آیا کیوں, میرا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک بات یاد رکھیے گا, زیادہ جن جو آتے ہیں وہ کسی کے بھیجنے سے آتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اکثر عاملین جب تک یا جادوگر جب تک بھیجے نا تب تک وہ آتے نہیں, زیادہ تو یہ ہے. اور کچھ جو ہے جو ہم جس طرح ویران جگہوں پہ جائیں اور وہاں پہ پرہیز نہیں کرتے لوگ, پیشاب وغیرہ میں پرہیز نہیں کرتے, اور ان کی خوراک جو ہے بکری کی مینگنے اور ہڈی ہے, اور وہاں پہ کوئی اس طرح کی بد پرہیزی ہو جاتی ہے, یا قبرستانوں میں یہ موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو یہ اثر انداز ہو جاتے ہیں, پھر نہیں جاتے. تو یا تو وہاں سے اثر آتا ہے, یا کوئی دالوں کے صدقے ہوتے ہیں, یا ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر اثر ہوگا نا تو میری آپ سے گہری دوستی ہو جائے گی, تو آپ کو تو نہیں پتا ہوگا تو وہ ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے. میں نے کیونکہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوتا ہوں کہ کسی ایک بندے کے اوپر اثر ہے نا تو ایک اور بندے پہ اثر ہے, دونوں پہ جنات کا اثر ہے, تو ان کی دوستی بڑی گہری ہو جاتی ہے, جنات اور جنات کی نا, مریض کی. اور ایک بندے پہ اثر نہیں ہے, ایک پہ ہے نا, ان کی بنتی بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی سائنس ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے اس کے اوپر اثر ہے جن کا, اور ایک لڑکی ہے اس کے اوپر بھی, اگر اور جن اور اس کی اٹیچمنٹ ہو جائے تو وہ اتنی پکی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ میں نے جب یہاں پہ واقعات دیکھیں تو 10 سال کی شادی بڑی زبردست 11ویں سال پھٹا پڑ جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ جنات کی دوستی بھی بری, دشمنی بھی بری, اور جس طرح کہتے ہیں نا پولیس والے کی یاری بھی بری تو دشمنی. تو یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب سا مجھے نظر آتا ہے. ان دونوں انسانوں کی اٹیچمنٹ نہیں, وہ جنات کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, تو لوگ نہیں سمجھ پاتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کبھی شادی کرنی ہو یا بچوں کی شادی کرنی ہو یا نام رکھنا ہو, استخارہ کرنا چاہیے, کسی سے پوچھ لینا چاہیے, کوئی خواب آئے تو اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے, تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والی جو مشکلیں پریشانیاں ہیں وہ بہتریوں کی طرف چلی جائیں. ابھی سے پہلے جب آپ بتا رہے تھے کہ ان کے اپنے قبیلے ہیں, ان کی اپنی ایک دنیا ہے, وہ ان کا اپنا رہن سہن ہے, تو کوئی جب آپ نے کوئی جن ایسا بلایا ہو, اس نے کوئی ایسی شاکنگ کہانی آپ کو بتائی ہو جو آپ کے لیے بھی نیو ہو, کیونکہ جو میں آپ سے انفارمیشن لے رہی ہوں میرے لیے تو ساری نیو ہے. یہ جو جنات ہیں نا جھوٹ بہت بولتے ہیں, ان کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں. یہ جھوٹ بولیں گے کہ یہ آپ سے بچنے کے لیے مختلف بہانے بنائیں گے کہ اچھا جی میں یہاں سے آیا تھا, مجھے اس نے بھیجا تھا. کیونکہ جو عمل کرتا ہے نا وہ اس کے اوپر حد بھی لگاتا ہے کہ تم نے میرا نام نہیں لینا, یا کس نے کروایا اس نے نہیں لینا. کئی جگہوں پہ نہیں لگاتا, جہاں پہ لگاتا ہے یقین جانے وہاں پہ ہم اتنی پڑھائیاں کرتے ہیں وہ نام ہی نہیں لیتا. اور وہاں پہ اب حاضری ہوتی ہے, یہ نہیں بتاتا کہاں سے آئے, تو اس کو ہم اسی لیے سیدھا اس کی ہانڈی کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور جو نام لے بتا دے, اس کی طاقت کمزور ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس واپس چلے جاؤ یا پھر ختم ہو جائے جو بھی اس کے لیے ہم عمل کرتے ہیں. تو یہ تو نام نہیں بتاتے, جھوٹے ہوتے ہیں, ان کے اوپر اعتبار نہیں زیادہ کرنا چاہیے. اور اصل جو عمل ہوتا ہے
وہ اسٹریٹ فارورڈ رہتا ہے, وہ سیدھی بات کرے گا. وہ کہے گا کہ آپ آگے ہو, ٹھیک ہے, اب آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا, اگر جانا ہے تو چلے جاؤ اور دوبارہ نہ آنا, اور اس کو حفاظت کا نقش دے دے گا. اور اس کو 1 ویک کے بعد پتہ چلتا ہے طبیعت ٹھیک رہتی ہے, پینے کے لیے پانی دے دے گا. 1 ویک کے بعد وہ دوبارہ آ جاتا ہے. پھر اس کی وارننگ ہوتی ہے. پہلے آپ وارننگ دیتے ہو کہ بھئی آپ کے اوپر ہم نے, ان کے اوپر ہم نے, یہ مریض ہے, اس کے اوپر ہم نے ہاتھ رکھ دیا ہے, نظر رکھ دی ہے, اب آپ نے دوبارہ نہیں آنا. مگر اب 1 ویک کے بعد پھر دوبارہ آ جاتا ہے, تو پھر ہم سیدھا مار دھاڑ کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, مریض کو بٹھاتے ہیں. ویسے پٹائی لگاتے ہیں کہ جان سے مار دیتے ہیں جنات کو؟ سیدھی سی بات ہے, ہانڈی کرتے ہیں ہم, ہانڈی کرتے ہیں. ہانڈی میں جو ہے, جب کوئی مریض آئے گا, کبھی موقع آئے گا, مریض کے اوپر حاضری ہوگی, ہانڈی کروں گا میں, سامنے کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ اس کی کیسے ہانڈی کریں گے, اور اس کو آگ پہ رکھیں گے, جلا دیں گے, ختم کر دیں گے, اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. چیخو پکار ہوتی ہے ظاہری جنات بات کی؟ ہے, اس کی چیخو پکار ہوتی ہے, روتا ہے اور وہ جلتا ہے, مریض بے ہوش ہو جاتا ہے. جیسے بے ہوش ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ہوش آتی ہے, وہ مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اکثر ہاسپٹلس میں ایسے 20 مریض موجود ہیں جن کے اوپر مسئلہ ہی جادو کا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں لوگ ہماری سمجھ میں نہیں ہے, اس کو کسی سے دعا کرواؤ یا اس کا روحانی علاج کرواؤ. جب پتہ چلتا ہے ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کی 2-3 ہڈیاں کرتے ہیں, پانی دم کر کے دیتے ہیں, مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ پتہ چلتا ہے بڑی بڑی بیماریاں, لبیبہ, کینسر اور بھی شوگر اور بھی بڑی بڑی بیماریاں, پتہ چلتا ہے جادو کی وجہ سے بنی ہیں, جادو کیا گیا تھا. مریض ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ ہی کچھ نہیں کسی کو. جب ہم ان کی تشخیص کرتے ہیں پتہ لگتا ہے جادو ہے. ہاں جی جادو ہے. جب اس کا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مسئلہ ہے نا, روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی, بھائی آپ کہتے ہیں دوا کے ساتھ دعا ضرور ہونی چاہیے. آپ دعا ضرور کھاؤ, مگر ساتھ دعا ہونی چاہیے. دعا کے بغیر حل نہیں. دوائی میڈیسن ہے نا, اس کے اوپر بھی سورہ فاتحہ پڑھ لو, آیت الکرسی پڑھ لو, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ لو, اللہ کا نام لے لو, دعا کر لو, 2 نفل پڑھ لو, یا اللہ پاک میں نے یہ دوائی کھائی ہے, آپ نے شفا دینی ہے. مگر لوگ خیال ہی نہیں کرتے اس چیز کا. اب تو ہو ہی یہ گیا ہے کہ گھروں میں واش روم بن گئے ہیں, اور گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, موبائل کے اوپر رات کو ہر طرح کے ناچ گانے ڈانس ہو رہے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے سوتے وقت کیا پڑھنا ہے. بستر پاک صاف کر کے سونا ہے, وضو کر کے سونا ہے. پریز تو کرتے ہی نہیں ہم. نیگیٹیوٹی تو خود ہم نے اتنی پھیلائی ہوئی ہے, اور شیطان کو تو خود جگہ دیتے ہیں. تو آپ نے ابھی کہا کہ ڈاکٹرز کو معلوم نہیں ہو پاتا اکثر کیسز میں, تو ایک آپ نے اپنا تشخیص کا بتایا تھا ٹیکنیک کہ آپ تسبیح کے تھرو کرتے ہیں. ہاں, تو ابھی آپ کچھ تسبیح کا ڈیمو کر کے بتا سکتے ہیں مجھے کہ اسٹوڈیو میں سے اگر کوئی موجود ہے, میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں میں, دیکھیں یا کچھ ہے؟ تسبیح کا عمل بھی بزرگوں کی طرف سے ودیت ہے. مثال کے طور پہ یہ میرے پاس اس وقت تسبیح ہے, تو تسبیح کے اوپر میں کلام پڑھوں گا, جس طرح میں نے چہل کاف کا کلام آپ کو سنایا ہے. تو میں یہاں پہ آپ کے کچھ کویسچنس جو آپ کے مائنڈ میں ہوں گے, یا میں خود کر لوں گا کہ مثال کے طور پہ میں تسبیح کے اوپر کلام پڑھوں گا. اگر تسبیح سیدھی چلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جنات آ گئے ہیں, اور جو سوال کروں گا اگر بائیں چلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ نہ میں ہے, اور سیدھی ہے تو ہاں میں ہے. تو یہ میں نے تسبیح, اس کے اوپر میں کلام پڑھوں گا, اور اس کلام سے یہ پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر جو مخلوق ہے آئی ہے کہ نہیں. یعنی کہ جیسے جیسے یہ ہاں جی, اس کے ٹائم جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں گا, اس کی یہ ہلتی جائے گی. تو میں کلام پڑھنا, ویسے تو میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن کف کافوا کا کمین کانا من کالکن کا کفا کا ماں بھی کفا کل کافو قربتا یا کو کا بن کھانا تھا. اب یہ دیکھیں, یہ تصویر ایسے ہلانی تو سیدھی شاید مشکل, اور ایسے مشکل ہوگی, مگر سوالوں میں نہ آئے گا تو وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی ہلے گی. ٹھیک ہے, کچھ سوال پوچھیے. مثال کے طور پہ کہ جی لبیبہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے, اس کے اوپر جادو کا اثر ہے. یہ میں نے ایک سوال پوچھا ان سے, یہ کیا جواب آیا؟ نہ. یعنی یہ اس طرح ہلنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ گے نا. اب یہ اس طرح ہل رہی ہے. اب میں اس کو آپ نہیں ہلا رہے, خود ہل رہی ہے. اگر میں ہلاؤں تو میں ایسے کروں نا, ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا. ایسے تو چلو ممکن ہو گیا, فرض کیا, کر لیا. میں نے ہاتھ سٹل رکھا ہوا ہے, اور اتنی جلدی تیز سپیڈ سے ہلتی بھی نہیں ہے تسبیح جتنی سپیڈ سے یہ چل رہی ہے. اچھا جی, میں پھر پڑھائی کرتا ہوں, بلکہ کلام کی چیزیں تو موجود ہی ہیں. اب اسٹوڈیو میں جنات ہیں یا نہیں, ظاہر بات ہے تو یہ تسبیح ہل رہی ہے نا, تو اگر ہیں تو چل رہا ہے نا. اچھا جی, کیا لبیبہ کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے؟ بالکل ہے, آپ کے اوپر نظر بد ہے. اچھا نظر بد آپ کے اوپر نظر بد کا مسئلہ ہے, جادو نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیا نظر بد کا اس نے کبھی علاج کروایا؟
کبھی نہیں کروایا آپ نے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر نظر بد کا اثر ہے؟ نہیں، علاج نہیں مجھے ہوا آپ آج کا؟ معلوم ہو رہا ہے، علاج نہیں ہوا آپ کا؟ مجھے معلوم ہی اب پڑا۔ ہاں یہ دیکھو یہاں پہ کیا آیا، نہیں کروایا۔ اب یہ تصویر سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا اب یہ تو تصویر سے ہاں نہ آپ کے بارے میں پوچھا، اب میرے پاس ہے ٹیرو کارڈ، اب میں ٹیرو کارڈ سے چیک کرتا ہوں۔ ٹیرو کارڈ کیا انرجیز ہوتی ہیں جو یہ پکچر سٹوری ہمیں ڈیفائن کر دیتی ہیں؟ دیکھیں یہ ہے انرجی جو بندے کے اوپر سوچ کے آ رہا ہے، کر کے آ رہا ہے، اور آگے کیا کرنا ہے اس نے، اور یہ 2000 سال پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبالہ جو قبیلہ تھا تو وہ لوگ اس کو یوز کرتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ انرجی سے پتہ چلاتے تھے کہ بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یا جو بھی ان کی انرجی ہوتی تھی۔ مگر میں نے اس کو ایک نیا رنگ دیا، میں نے اس انرجی کو کنورٹ کر دیا ہے جو کچھ آیات کے ساتھ، کچھ کلام کے ساتھ، کچھ خاص کلام کے ساتھ، اس لیے یہاں پہ نیگیٹو انرجی نہیں آئے گی، میری پازیٹیو انرجی سے ہی اس انرجی سے وہ چیزیں یا وہ پک اپ، وہ پاور آئے گی۔ تو یہاں پہ میں ایک سوال کرتا ہوں کارڈ سے کہ لبیبہ آج کل کیا سوچ رہی ہیں؟ یہ کارڈز کی انرجی ہے، ان کو میں اپنا پیغام دے رہا ہوں کارڈز کو، 78 کارڈز کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سامنے رکھ کے اور آپ کی یہ انرجی آپ تک گئی اور یہ انرجی کارڈز تک آئے گی۔ لبیبہ آج کل کیا سوچ رہی ہیں؟ کارڈز کی انرجی کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ناظرین اس وقت صرف لبیبہ ہی ہیں اور کوئی پیشنٹ تو نہیں ہے، ہم نے ان سے اسی بارے میں بات کرتے ہیں پھر سب سے پہلے کہ لبیبہ آج کل کیا سوچ رہی ہیں، کارڈز کی انرجی کیا کہتی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی جو بھی سوچ ہے سالڈ ہے، یعنی کہ اپنے والدین کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہی ہیں، اور کوئی ایگریمنٹ کے بارے میں، یہاں کے مثال کے طور پہ اگر یہ کام کر رہی ہیں تو یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی ایگریمنٹ اچھا سائن ہو جائے، یا ان کو کوئی بڑی خبر مل جائے اور ان کا بڑا فیصلہ ہو جائے اور ان کو پوسٹ بڑی مل جائے، خاص کر میڈیا سے ہیں، کیونکہ یہ پہلا کارڈ ہے یہ والا کہ یہ جو بھی کام کر رہی ہیں اس کے اوپر ان کو سالڈ بات چیت چلے، ان کی یہاں پہ اگر کوئی لوگ موجود ہیں بڑے تو ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ دوسری بات چل رہی ہے کہ یہ بڑی خبر چاہتی ہیں، کوئی بڑی جگہ چاہ رہی ہیں، اور یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا ایگریمنٹ پکا ہو جائے اور مجھے پیسے مل جائیں۔ اب آپ نے بتانا ہے۔ میں اس ٹیرو کارڈ جو بھی تھنگ ہے، آئی ایم سو سوری، میں اس پہ بلیو نہیں کرتی تھی، لیکن ایسی ہی کوئی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے ٹیرو کارڈ سے، لیکن مجھے اس پہ یقین آئے، اس لیے میں چاہتی ہوں آپ ایک اور کوشچن بھی پوچھیں۔ اچھا یہ کیونکہ یہ شاید تکا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، آپ کا علم ہے یہ، اس لیے میں اس پہ بات نہیں، ایک اور دیکھیں میں نے آپ کا سوال خود نکالا ہے۔ دیکھیں آپ نے نہیں مجھے کہا یہ سوال، میں نے ایک سوال نکالا، آپ سوچ کیا رہی ہیں، میں نے آپ کی یہ سوچ نکال لی ہے۔ ابھی میں کسی کی بھی سوچ ایسے سے دیکھ لیتا ہوں کہ کون کیا سوچ رہا ہے۔ میں اس پہ بالکل بلیو نہیں کرتی تھی، لیکن یہ بات سچ ہے۔ دیکھیں پہلا کویسچن ہے نا آپ کا، میں نے تصویر سے نکالا، اگر میں آپ کے جادو کی بات کرتا تو آپ سوچ سکتی تھی، یہاں پہ خیال کر سکتی تھی پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ایویں تکا لگ گیا، پتہ نہیں میرے اوپر نظر بد ہے کہ نہیں ہے، مجھے کیا پتا، یہ تکا لگا دیا ہوگا۔ اب میں نے خود یہ سوال مشکل ڈھونڈا اپنے لیے، کیونکہ یہ میرے لیے مشکل سوال تھا کہ آپ کی سوچ کو میں کارڈز میں لے کے آؤں، تو یہ ایک میرے لیے مشکل سوال تھا، اور آپ نے تو اس سوال کے لیے نہیں کوئی بات کرنی، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ یہ سوال کیسے پکڑا جائے۔ اچھا جو تصویر سے ابھی آپ نے تشخیص کیا، میں چاہتی ہوں ٹیرو کارڈ سے اسی بات کو ٹیلی کیا جائے۔ بالکل، بات یہ تھی کہ کیا آپ کے اوپر میجک ہے کہ نہیں ہے، تو ایک ہی کارڈ سے میں پوچھوں گا، ایک ہی کارڈ کی انرجی سے کہ کیا آپ کے اوپر جادو ہے کہ نہیں ہے۔ وہ پکا کارڈ تھیوری ہے، ایک ہی کارڈ سے، کیونکہ 3 کارڈ سے تو ایک سٹوری بنتی ہے۔ میں آپ کے آنے والے وقت کی سٹوری بھی بنا سکتا ہوں کہ آپ نے آنے والا وقت آپ کے ساتھ کیسا گزرے گا، آپ کا پچھلا وقت کیسا گزرا ہے وہ بھی میں آپ کو پوری آپ کی سٹوری دکھا سکتا ہوں، ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آپ کی سٹوری بتا دوں گا۔ یہ ساری سٹوریز میں آپ کی بتا سکتا ہوں ٹیرو کارڈ سے، مگر کیونکہ بات ہوئی ہے یہاں پہ وہ جادو کے حوالے سے، اب یہ میرے پاس ایک تشخیص کا ایک علم ہے، میں اس کارڈ سے فائدہ اٹھاتا ہوں جس طرح میں تصویر سے اٹھاتا ہوں۔ ایک ہی کارڈ سے دیکھتے ہیں کیا لبیبہ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ یہ دیکھیں جی، نہیں۔ اچھا اب یہاں پہ ہے کہ جادو نہیں ہے، لیکن آپ حالات کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہیں، آپ پریشر میں آ جاتی ہیں، یہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے۔ کیسے مسئلہ ہے یہ؟ اب مجھے تو آپ سے پہلی دفعہ آج ملاقات یہاں پہ ہوئی ہے، یا آپ میرے پاس پروگرام کرنے آئی تھیں، آپ حالات کا پریشر لے لیتی ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ مجھے یہ بتایا گیا، اب یہاں پہ جادو نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ جس طرح فرض کیا آپ کھڑی ہیں، آپ گھبرائی ہوئی ہیں، تو آپ کے اوپر تو نظر ہے، یہ تو نظر والا کارڈ ہے،
کیونکہ آپ کے اوپر نظر ہے تو آپ ڈر جاتی ہیں, آپ پریشر لے لیتی ہیں, آپ کو گھبرا جاتی ہیں. یہ آپ گھبرانا ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا آپ کو اپنی فیلڈ میں کہ آپ پہلے وقتی طور پہ گھبراتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگتا میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ نظر بد کا نتیجہ ہے. ہاں جی, یہ نظر بد کا نتیجہ ہے. تو اسی کارڈ نے یہ بتایا جادو نہیں ہے, نظر ہے. اب یہاں پہ آپ کا یہ والا کویسچن بھی یہاں پہ کلیئر ہوتا ہے. اچھا, یہ ٹیرو کارڈز کی جو انرجیز ہوتی ہیں, یہ میرا ایک سوال ہے, یہ بھی ان کا جنات وغیرہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اور اگر ٹیرو کارڈ سے یہ تشخیص ہو سکتی ہے کہ بلیک میجک ہوا ہوا ہے تو کہ ٹیرو کارڈ کی مدد سے ریموو بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں, ٹیرو کارڈ سے تشخیص ہوتی ہے, ریموو کرنے کے لیے آپ کو عمل کرنے پڑیں گے. جو ہانڈی کا عمل ہے, چراغ کا عمل ہے, اگربتی کا عمل ہے, تعویذات کا عمل ہے, اس سے پتہ چل جائے گا. اس سے آپ یہ پتہ چلا لو گے کہ میں نے یہ جاب کرنی ہے, میں کروں کہ نہ کروں. میں یہاں پہ رہ رہی ہوں, مجھے یہاں پہ کوئی مسئلے تو نہیں ہے. اچھا جی, مجھے باہر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اچھا جی, مجھے شادی یہاں پہ کرنی چاہیے کہ نہیں. یہ جو بندہ ہے یہ میرے ساتھ آگے جا کے کیسا رہے گا. اچھا, یہ جو میرے پاس ماحول ہے, اس ماحول میں مجھے کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی. ایسے سوال تو آپ کر سکتی ہیں. اچھا, ایک اگر بندہ ہے جس پہ کوئی جادو ہوا ہوا ہے تو کیا آپ دکھا سکتے ہیں کون سا کارڈ بتائے گا یا کون سی سٹوری ٹیلنگ ہوگی اس ٹیرو کارڈ کے تھرو؟ دیکھیں, یہاں پہ اگر جادو کا کارڈ ہے تو وہاں پہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے, دل کے اندر 3 تلواریں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جادو کا کارڈ ہے تو یہ بھی ہے کہ آپ آگے جانا چاہتے ہیں مگر نیگیٹیوٹی کا شکار ہے, ہر کام میں پیچھے جایا جا رہا ہے. اور اگر جنات کا اثر ہے تو ٹیرو کارڈ میں سے کون سا کارڈ آئے گا؟ اگر جنات کا اثر ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ کارڈ آ جائے گا ڈیتھ کارڈ. ڈیتھ کارڈ کہتے ہیں. ڈیتھ کارڈ یعنی ہر چیز ختم ہو گئی, اور ایسے جنات مسلط ہیں جو آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں. ایوری تھنگ, اسے نئی بگننگ بھی ہم کہتے ہیں. ڈیتھ کارڈ آئے گا. یہ اور بھی کارڈ ہے میرے پاس, اور جادو کا کارڈ یہ ہے دی ڈیول. آپ کو شیطان نظر آ رہا ہے؟ دی ڈیول آئے گا, بہت خوفناک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے کارڈز کی انرجی. چراغ کا عمل کیا ہے؟ ہانڈی کا آپ نے بتا دیا, ٹیرو کارڈ, تسبیح, یہ چراغ کا عمل کیا ہے؟ چراغ سے جیسے چراغ رگڑو جن نکل آئے, وہ بات سچ ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. یہ چراغ آپ کبھی دربار گئی کسی داتا صاحب جائیں, مادھو لال سرکار جائیں, میاں میر جائیں, وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوتی ہے, یہاں چراغ جلائے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کامیابیوں پہ دیسی گھی کے چراغ جلائے جاتے ہیں, بزرگوں کے نام کے چراغ جلائے جاتے ہیں. روئی کی بتی ہوتی ہے نا جو چراغ کی, وہ ایک جسم ہوتی ہے, کلام اس کا روح ہوتی ہے. روئی کی بتی بنا کے کلام پڑھا جاتا ہے, سورہ مزمل یا چہل کاف یا کوئی بھی کلام جس کے, یا آیت کریمہ پڑھ کے, تو جو مریض ہے کہ اس کے اوپر سے 7 دفعہ دائیں اور بائیں وار کے کہ اس کے اوپر سے تمام اثر جو ہے وہ اس روئی کی بتی میں آئے, اور وہ روئی کی بتی کو جسم بنا کے چراغ جلایا جاتا ہے. جیسے جیسے وہ روئی کی بتی جلتی ہے ویسے ویسے اس کی چیزیں, نیگیٹیوٹی, جنات, بد اثرات ختم ہوتے ہیں. تو یہ چراغ کا عمل اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی پھر بزرگوں سے مجھے اجازت ہے. تو چراغ کا عمل عملیات میں ہم ایسے بھی یوز کرتے ہیں, اور کاموں کے لیے بھی چراغ کا عمل ہوتا ہے. اگر کسی کا کام نہیں ہو رہا, کاموں میں رکاوٹ ہے, تو چراغ کی روئی کی بتی پہ کلام پڑھا جاتا ہے, خاص کلام, اور اس کے صدقات بھی ہوتے ہیں. پڑھنے کے بعد چراغ جلایا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بندہ انٹرویو میں ناکام ہو رہا ہے, چراغ جلایا, اور وہ چراغ کا جو دھواں, بتی کا جو دھواں جاتا ہے نا, وہ اس کاموں کی طرف پہنچتا ہے, اور اس کے ساتھ پیچھے مخلوق ہوتی ہے. جس طرح اگربتیاں ہوتی ہیں, کوئی کسی کے کاموں کے اوپر رکاوٹ ہو تو اگربتیاں لی جاتی ہیں, 11, 21, 41 یا جتنی بھی ہیں, پڑھنے کے بعد ان کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے, اور نیگیٹو اثرات اور بد اثرات دور کرنے کے لیے اگربتیوں کا عمل کیا جاتا ہے. اور اگربتیاں جب جلتی ہیں, خوشبو ہوتی ہے, تو جہاں پہ جنات موجود ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ پکڑے جاتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ چلا کاٹنے کا, چلا کس کس پرپس کے لیے کاٹا جاتا ہے؟ چلا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے داتا صاحب کے پاس آ کے 40 دن کا کاٹا تھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کے راضی کہتے ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں وہ بھی چلا کاٹتے ہیں, اور تو وہ ابلیس کو راضی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں اس میں بڑی گندگی ہوتی ہے, اور تو شیطان گندا ہے نا, ابلیس ہے نا, شیطان ہے نا, گندے کام کریں گے لوگ تو گندگی ہوگی تو وہ آئے گا نا کام کے لیے. آپ خوشبو لگا کے شیطان کو تھوڑی بلاؤ گے, آپ پاک صاف ہو کے تھوڑی شیطان کو بلاؤ گے. آپ پاک صاف تو آپ کو احرام باندھ کے تو آپ کو خانہ کعبہ جانا ہے نا,
آپ کو برے بن کے تو نہیں نا جانا، آپ کو سفید کپڑے پہن کے جمعہ پڑھنے جانا ہے نا. اگر آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے تو آپ نے خوشبو لگا کے، غسل کر کے، نہا کے، جائے نماز پہ بیٹھ کے، 2 نفل پڑھ کے، آنسو بہا کے کہ یا اللہ مجھے کامیاب کر اور مجھے آسانیاں پیدا کر دے بزرگوں کی دعا سے. اور اگر آپ نے شیطان کے راستے پہ جانا ہے تو آپ گندگی کے کام کرو گے، آپ برے کام کرو گے، آپ نیگیٹو چیزوں کا استعمال کرو گے. نظر بد کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، جادو کی بات کر رہے تھے، تو بڑی سی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کپڑا دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے تشخیص. کیا کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے وہ؟ ہاں وہ نشان لگا دیا جاتا ہے. اگر پڑھنے کے بعد کپڑے کا فاصلہ بڑھ جائے تو جنات کا اثر ہے، کم ہو جائے تو جادو ہے، اور برابر رہے تو جسمانی بیماری ہے. اوکے. اور اسی طرح سے ہم بات کریں گے قبروں پر، قبرستانوں میں لوگ اکثر ہمیں رات کو بیٹھے نظر آتے ہیں، پوچھو تو کہتے ہیں ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں. کیا وہ بھی کالے جادو کے لیے جاتے ہیں؟ دیکھو قبرستان میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے. ہوں. جب قبرستان میں مردے دفنا دیے جاتے ہیں تو ہمزاد قبروں پہ ہی ہوتے ہیں. تو قبرستان میں روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، جناتی طاقت، روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے. جب قبرستان کی مخلوق کو آپ ساتھ لے کے عمل کرو گے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کبھی کوئی آپ کے پاس ایسا کیس آیا ہے کسی قبر پہ جادو ہوا ہو اور آپ کو اس نے ہٹایا ہو؟ نہیں، قبر پہ جادو نہیں ہوتا، قبرستان میں جادو ہوتا ہے. قبرستان میں لوگ عمل کرتے ہیں، مختلف عمل ہیں قبرستانوں میں کرنے کے لیے. کیسے کیسے عمل؟ مثال کے طور پہ دشمنی کا عمل لوگ کرتے ہیں. 7 قبروں کی مٹی لیتے ہیں، ان مٹی کے اوپر سورہ کوثر پڑھیں گے. کتنی دفعہ پڑھیں گے یہ تعداد تو نہیں میں بتاؤں گا، مگر عملی لوگ کرتے ہیں. اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر سورہ کوثر دشمنی کی نیت پڑھ کے اس مٹی کو کسی کے جس سے دشمنی اس کے گھر میں ڈال دیتے ہیں. تو سورہ کوثر تو اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہے، اس میں انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. دشمن تباہ و برباد ہو تو وہ دشمن کی نیت کرتے ہیں، دشمنی کے طور پہ کر کے. تو بس پھر عملیات کی لائن ہے، لوگ عاملین لوگوں نے ایسے بڑے کیے ہوئے ہیں. مگر یہ ہے کہ کیونکہ میں یہاں پہ جنات کی جب حاضری ہوتی ہے ان سے بڑے عمل پوچھے ہیں میں نے کہ کس طرح، کیونکہ میرے پاس تو وہ عمل بھی ہیں جو مجھے جنات نے بتائے ہیں کہ ایسے عمل ہوتے ہیں، ایسے لوگ کرتے ہیں. تو پھر کوئی شاکنگ سنائے ہمیں واقعہ یا عمل جو جنات نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو. یہ سارے عمل اس میں سے کافی جنات کے بتائے ہوئے عمل ہوتے ہیں. جب آپ کوئی کلام پڑھو گے اس کے پیچھے مخلوق آئے گی، وہ بتائے گی نہیں کہ آپ مجھے ایسے ایسے استعمال کرو. مثال کے طور پہ اگر آپ سورہ مزمل پڑھو گے تو اس کے پیچھے آ جائیں گے کہ آپ دال چاول کا صدقہ دے دو. کوئی اگر کام والے آ جائیں گے وہ کہیں گے نان حلوے کا صدقہ دے دو. کوئی آئیں گے تو فرض کیا وہ کہیں گے کہ میٹھے کا صدقہ دے دو. تو جنات کی جو پیچھے خوراک ہوتی ہے، جو ان کو چاہیے ہوتی ہے، کئی کہیں گے کہ مکس مٹھائی لا کے مدرسے میں بچوں کو بانٹ دو. جب مکس مٹھائی لائیں گے اس کے اوپر آپ سورہ یاسین یا آیت الکرسی یا فلق ناس پڑھیں گے، مدرسے کے بچوں میں بانٹیں گے، تو مدرسے کے بچوں کے اندر ہی تو جنات آ کے اپنی خوراک، اپنی زکوٰۃ لے کے چلے جائیں گے. کچھ آڈینس نے سوالات چھوڑے ہیں آپ کے لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ان کے سوالات کے جوابات دیں. اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ انسان جتنا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کا قرین یعنی ہمزاد جن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل نہیں. جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا آپ کا جو ہمزاد ہے طاقتور ہوتا جائے گا. یعنی جتنی آپ کی روحانی ترقی ہوگی اتنا ہی آپ کا مقابلہ سخت ہوگا. یعنی کہ اگر آپ روحانی ترقی کر کے 7ویں آسمان تک پہنچ جاؤ گے نا تو آپ کا مقابلہ بھی 7ویں آسمان کے شیطان کے مقابلے کا ہوگا، اور آپ کا ہمزاد بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا جائے گا اور مقابلہ سخت ہوتا جائے گا. تو ہمزاد تو ہمارا کمپینین ہے، تو ہم سے اپوزٹ کیوں چل رہا ہے؟ دیکھو جس طرح آپ کے پاس طاقت ہے اسی طرح وہ بھی ساتھ ساتھ طاقت حاصل کرتا جاتا ہے. وہ ہمارے اعمال سے ایفیکٹ نہیں ہوتا اس پہ. جس طرح کا درجہ ہوگا اسی بڑے درجے کا شیطان مقابلے میں آئے گا. اگر آپ کا قرین طاقتور ہے تو آپ پر بلیک میجک کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ بات سچ ہے؟ نہیں، اگر آپ کا ہمزاد طاقتور ہے تو بلیک میجک مشکل ہوگا. کیوں کہ آپ کا ہمزاد آپ کا طاقتور ہے تو وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوگا، اس کو طاقت کسی نے پہنچائی ہوگی، آپ کے کسی کی دعا سے یا کوئی آپ کی پڑھائی سے ہی طاقت ہوئی ہوگی نا. اگر آپ کا ہمزاد کمزور ہوگا تو وہ کمزور ہمزاد ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو ہمزاد طاقتور ہے تو مقابلہ سخت ہو جائے گا. کسی انسان کی روح کو اس کے مرنے کے بعد بلایا جا سکتا ہے؟ بالکل بلایا جا سکتا ہے. انسان مرتا تھوڑی ہے،
میں بستا ہوں تیری سانسوں میں، کیا تو مجھے پہچانتے نہیں. لبیبہ ہے نا، لبیبہ کو اگر ہم کہیں، فرض کیا یہ داؤد ہے، داؤد کے جسم سے روح نکل کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ داؤد کا جسم ہے، داؤد کی ڈیڈ باڈی. یہ داؤد تو نہیں ہے نا. تو جو باہر نکلا ہے وہ تو باہر کھڑا ہوا ہے. تو انسان مرتا تھوڑی ہے، منتقل ہوتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو بلا لیتے ہیں. ویسے یہ واقعات میں نے کئی دفعہ کیے ہوئے ہیں، میری ملاقات رہتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، یہ روحوں کی دنیا میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. کالا جادو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہانڈی کا عمل، چراغ کا عمل، اور مسنون دعائیں، اور پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے آیت الکرسی کے ذریعے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑا زبردست عمل ہے، اس کے ذریعے بھی کالا جادو ختم کیا جا سکتا ہے. آیت الکرسی 72 مرتبہ 11 دن عشاء کے بعد پڑھنی چاہیے. علاج میں بتائی دیتا ہوں. اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہو، 72 مرتبہ آیت الکرسی عشاء کے بعد پانی لے، گلاس کے اوپر پانی دم کر کے پڑھے. مگر یہ اجازت والا عمل ہے. اگر کسی نے اجازت کے بغیر یہ عمل کر لیا تو اس کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا. ہاں، اگر جو میرے سے رابطہ کریں گے میں ان کو اجازت دوں گا عمل کریں. نشانیاں کیا ہوتی ہے کسی پہ کالا جادو ہوا ہے؟ اس کو سب سے پہلے کیا سمٹمز ہوں گے؟ کالے جادو کی علامات میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جسم جکڑا رہتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، خواب میں سانپ، بچھو اور گندا پانی اور بھی بڑی چیزیں نیگیٹو دیکھتا ہے، اور سو کے اٹھتا ہے تو جسم دردیں کرتا ہے، ہڈیاں دکھتی رہتی ہیں، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کام نہیں ہوتا، اور کامیابیاں جو ہے وہ پیچھے، اور بندہ جو ہے وقت کا ضیاع، اور جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں، آنکھیں کھچی چلی جاتی ہیں، پیسے بند ہو جاتے ہیں، رزق بند ہو جاتا ہے، مرنے کو دل کرتا ہے، خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے. اور علامات میں صحت نہیں بندے کے قابو رہتی، معدے کی بیماریاں، کھانا پینا پرابلم، اور نیگیٹو سوچیں ہر وقت، مرنے کو دل کرنا، مایوس رہنا. جادو والا بندہ ہر وقت مایوس ہی رہے گا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے. جہاں مایوسی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کفر ہوگا، شیطان ہوگا. اچھا، کسی کا مائنڈ کنٹرول بھی کرتے ہیں جادو کے تھرو؟ جیسا کہ جادو کہتے ہیں کہ 40 دنوں میں محبوب قدموں میں آ گیا. دیکھیں، محبوب تو اللہ کے چاہنے سے قدموں میں ہوگا، مگر اثر تو ہوتا ہے. اثر تو کلام میں اثر تو اللہ نے رکھا ہے. مائنڈ کنٹرول، جن کی گھر کے رشتے نہیں صحیح ہو رہے، میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے، تو جب کلام پڑھا جاتا ہے، یا ودودو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حب کے عمل جو کیے جاتے ہیں، تسخیر کے عمل، تو وہ محبت جو ہے، مائنڈ کنٹرول آپس میں کیا جاتا ہے تو ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. آپ نے اپنی زندگی کے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے اور بہت سی معلومات بھی ہمیں فراہم کی. اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا اور خاص کر اس موضوع کے اوپر لب کشائی کا موقع دیا. حقیقتاً یہ علم بہت وسعت والا ہے، اور لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں اور صرف اپنے شوق کے لیے دیکھتے ہیں. ہالی ووڈ، بالی ووڈ کی بڑی فلمیں جادو جنات کے اوپر ہیں. بلکہ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کے چینل کے وساطت سے بتاتا جاؤں، جب کوئی اس طرح کی موویز، ہارر فلم دیکھیں جو وہاں پہ کلام یا منتر پڑھے جاتے ہیں، تو اپنی حفاظت کا کلام پڑھ لیا کریں. نیت ان کی یہی ہوتی ہے کہ نیگیٹو اثر جو ہے پوری دنیا تک جائے، کیونکہ دجالی نظام کا یہ حصہ ہے. یعنی اگر مووی میں صرف سن بھی رہے ہیں، کوئی ڈائلاگ سن رہے ہیں، تو اس کا بھی انسان کلام پہ اثر تو ہو پڑھا جاتا جاتا ہے نا، کلام پڑھا جاتا ہے نا، وہ کلام کا اثر. بلکہ ابھی جنوری کے مہینے میں انڈونیشیا کی ایک مووی آئی تھی، سجن کے نام سے مووی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ مووی دیکھتے ہیں ان کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے. جنات انسان کی باڈی میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں؟ کالا جادو کن کن طریقوں سے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور ٹیرو کارڈ کی ہسٹری کیا ہے؟ پیر داؤد سے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ان تمام چیزوں پر بات کی. آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.